قرآن پاک میں جس سورت کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ ہے سورہ الرحمن۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت اسی سورت کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے جو یہ اتنی مقبول سورت ہے؟ کیا ہم نے اس میں موجود پیغام کو سمجھنے کی کوشش کبھی کی ہے؟ اور وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورت نے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں میڈیکل سائنس فیل ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ یہ بات ہمیں معلوم نہیں کیونکہ یہ سب ہم کو نظر نہیں آتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمانے لگے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو فجر میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ایسا لحن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے جسے حسن مانوی کہتے ہیں وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو اس صورت میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کی ابتدائی 4 آیات پر غور کریں گے تو عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں سے بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے الرحمن۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں کون سا نام سب سے پیارا ہے؟ وہ نام ہے الرحمن۔ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کا مادہ ہے رحمت۔ اب ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ رحمت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خدا بندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خدا بندی کی ضرورت مند ہو تو ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی ہے۔ اب یہ رحمت، اللہ کی یہ شان 2 الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بنتے ہوں۔ پھر ہے علم القرآن، رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اس میں جو راز ہیں اسے سمجھیں۔ جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوق میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ جتنا دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں سے سب سے زیادہ اور بڑا علم قرآن ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں کہ اللہ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زمین کو، آسمان کو، چرند پرند، فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں بہترین تخلیق انسان ہے، تو تخلیق میں اونچی تخلیق انسان، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ پھر ذکر آتا ہے علم البیان۔ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنے سینس ہیں۔ ایک انسانی جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک، اندر باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیں کہ انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان میں ٹاپ پر سپیچ یعنی کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان کے اور انسان کے درمیان بیان یعنی بولنے کے ذریعے امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ تو انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان ہے۔ اب ان سب کو جوڑیں۔
اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ان میں سب سے زیادہ علم قرآن میں، اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان میں بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان میں بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ اب ان سب کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب قرآن پاک کی اس سورت کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائیں کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے۔ ایک دفعہ ذہنی امراض کے ایک ہسپتال میں شدید ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورہ الرحمان کی تلاوت سنائی جاتی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب کی گئی موسیقی سنائی جاتی۔ یہ علم روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن گروپ اے جنہیں سورہ الرحمان کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد میں حیران کن طور پر کئی گنا زیادہ ڈپریشن لیول کم ہوا تھا۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک جوان لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا، جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل آیا تھا۔ سروسز اسپتال لاہور کے شعبہ انتہائی نگہداشت کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا، جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاکس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخرکار وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ یہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورہ الرحمان کی تلاوت تھی، جو اس مریض کے سرحانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی۔ اور تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی، اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے رحمان کی طاقت سے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ایک انسان کی اعلیٰ صلاحیت ہے، اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قوت کلام، یہ ٹاپ فیکلٹی ہے، تو اس کا استعمال بھی ٹاپ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی، بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے ذریعے الگ رکھا۔ تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے وقف مت کرو، اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں صرف کرو۔